السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، رمضان المبارک سوال و جواب سلسلے کی یہ اگلی کڑی ہے۔ اس میں ہم ایک سوال اور اس کا جواب جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں روزہ توڑنے والی 3 چیزوں کا بیان ہے: کھانا، پینا اور جمع۔ اس کی دلیل اللہ رب العزت کا یہ قول ہے: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ اب تمہیں ان عورتوں سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ شیخ آگے فرماتے ہیں کہ جہاں تک کھانے پینے کا معاملہ ہے تو وہ چاہے حلال ہو یا حرام، مفید ہو یا مضر، یا غیر مفید اور غیر مضر، تھوڑا ہو یا زیادہ، سب سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ وہ ضرر رساں اور حرام ہے۔ یہاں تک کہ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کانچ کا دانہ نگل لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ اس ٹکڑے سے جسم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اس کے باوجود اسے روزہ توڑنے والی چیزوں میں شمار کیا گیا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی نے ناپاک چیز سے گوندھا ہوا آٹا کھا لیا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، باوجود کہ وہ نقصان دہ ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ تیسری چیز ہم بستری ہے۔ روزہ توڑنے والی چیزوں میں یہ سب سے بھاری چیز ہے، کیونکہ اس میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ ایک گردن غلام یا لونڈی آزاد کرے۔ اگر یہ نہ ملے تو مسلسل 2 ماہ روزہ رکھے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ لطف اندوزی کے طور پر منی خارج کرنا۔ اگر کوئی شخص مزہ لینے کے لیے منی خارج کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، البتہ اس میں کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے، کفارہ صرف ہم بستری میں ہے۔ 5ویں چیز ہے وہ انجیکشن جن کو لگوا لینے کے بعد کھانے پینے سے آدمی بے نیاز ہو جائے، وہ غذا بخش انجیکشن ہوتے ہیں۔ البتہ وہ انجیکشن جو غذا کا کام نہیں کرتے ہیں ان سے روزہ باطل نہیں ہوگا، چاہے کوئی رگوں میں لگوائے یا پٹھوں میں، کیونکہ ایسے انجیکشن نہ تو در حقیقت کھانا پینا ہے اور نہ ہی کھانے پینے کے معنی و مفہوم میں ہے۔ 6ویں چیز ہے قصدن، یعنی جان بوجھ کر قے کرنا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر خود سے قے کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر خود بخود اس کو قے آ جائے تو اس کے ذمہ کچھ نہیں ہے۔ 7ویں چیز حیض و نفاس کا خون جاری ہونا۔ اگر غروب آفتاب سے 1 لمحہ بھی پہلے عورت کو حیض یا نفاس کا خون شروع ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور اگر غروب آفتاب کے 1 لمحہ بعد حیض یا نفاس کا خون شروع ہو تو روزہ درست ہوگا۔ 8ویں چیز ہے فسد کے ذریعے خون نکلوانا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے: افطر الحاجم والمحجوم، کہ فسد کھولنے والے اور کھلوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پس اگر کسی نے فسد کھلوائی اور اس سے خون نکلا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس شخص کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا جس نے فسد کھولی، بشرطے کہ اسی طریقے پر یہ کام ہو جس طریقہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا۔ اور وہ طریقہ یہ تھا کہ فسد کھولنے والا منہ سے خون کا قارورہ کھینچتا تھا،
اب اگر ایسے آلات سے فسد کھولی جائے جو فسد کھولنے والے کے جسم سے لگے نہیں رہتے تو ایسی صورت میں جس کی فسد کھولی جائے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور کھولنے والے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس سوال کے متعلق کچھ باتیں ہم اگلی کڑی میں جانتے ہیں۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔